السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کی جنگ میں زخمی ہونے والے 1,67,000 سے زائد افراد میں سے 42,000 مستقل معذوری کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں 1/4 بچے شامل ہیں۔ ان افراد کو زندگی بھر طبی دیکھ بھال اور بحالی کی ضرورت رہے گی، جبکہ غزہ کا صحت کا نظام اپنی گنجائش سے کہیں زیادہ دباؤ میں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا دوست قرار دیتے ہوئے ان کی قیادت کو متوازن، عقل مند اور قومی طور پر مبنی قرار دیا۔ سوچی میں ڈسکشن فورم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ روس اور بھارت کے درمیان کبھی کوئی کشیدگی نہیں رہی اور دونوں ممالک کی شراکت داری خصوصی نوعیت کی ہے۔ پوتن نے تجارتی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے زرعی اور دواسازی کی مصنوعات کی درآمد بڑھانے پر زور دیا اور دونوں ملکوں کی معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی وسیع امکانات کو اجاگر کیا۔ سعودی عرب نے حج 2026 کے لیے مکہ اور مدینہ میں عازمین کی رہائش کے انتظامات کو جدید بنانے کے لیے نیا لائسنسنگ نظام متعارف کرایا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق یہ نظام نسک پلیٹ فارم کے ذریعے جاری ہوگا، جس سے بکنگ کا عمل آسان، شفاف اور معیاری ہو جائے گا۔ نئے سسٹم کے تحت تمام رہائشی قانونی اور ضابطہ وار معیار کے مطابق ہوں گے، تاکہ عازمین کو ایک محفوظ اور آرامدہ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک جاری رہے گا اور غزہ میں امن کی ذمہ داری پہلے عالم اسلام اور پھر عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ انقرہ میں پارلیمان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف ترکیہ کے غیر متزلزل موقف کو عالمی سطح پر ایک مثال قرار دیا۔ اسی دوران استنبول میں 5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے عمارتیں لرز اٹھی، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک دنیا کے پہلے شخص بن گئے ہیں جن کی دولت تقریباً $500 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ فوربس انڈیکس کے مطابق مسک کی خالص دولت $499.5 ارب ریکارڈ کی گئی ہے، جو ایک نیا عالمی سنگ میل ہے۔ اسپیس ایکس اور نئی AI کمپنی کی کامیابیوں نے بھی ان کی مالی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا ہے۔ فوربس کے مطابق دوسرے نمبر پر اوریکل کے بانی لاری ایلنسن ہے، جن کی دولت $351 ارب ہے، یعنی مسک اور ان کے درمیان فرق $148 ارب سے زائد ہو گیا ہے۔ ایران کے شہر اصفہان میں زاوا کے مضافات میں 5.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ جھٹکے قم اور تہران تک محسوس کیے گئے، تاہم حکام کے مطابق اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران زلزلہ خیز خطے میں واقع ہے اور ماضی میں یہاں تباہ کن زلزلے آتے رہے ہیں، جن میں 1990 کا 7.7 شدت کا زلزلہ سب سے ہلاکت خیز ثابت ہوا تھا۔ فلپائن کے شہر ڈواؤ میں ایک بڑا حادثے سے خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے 400 سے زائد گھروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ بارنگے کپتان کے مطابق آگ کی شدت چوتھے الارم تک پہنچ گئی، جس کے باعث سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور متاثرین کو قریبی شیلٹرز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بدایوں میں ایک نوجوان سوشل میڈیا پر AI سے تیار شدہ ویڈیو اپلوڈ کی، جس پر پولیس نے فوری گرفتاری کر کے FIR درج کر دی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی آئین میں دی گئی آزادی اظہار اور تخلیقی صلاحیت پر کھلی خلاف ورزی ہے اور ایسے اقدامات نوجوانوں میں خوف اور پابندی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ سیتاپور میں وجے دشمی کے موقع پر RSS کے پاد سنچلن پروگرام کے دوران 24 سالہ ڈرم نواز انکت سنگھ اچانک گر کر ہلاک ہو گئے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پوری توانائی کے ساتھ ڈرم بجا رہے تھے۔ اہل خانہ اور ساتھی شدید صدمے میں ہیں، جبکہ پولیس اور صحت کے حکام واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ سریکاکولم ضلع میں مسلسل بارشوں کے باعث میلائی پٹی منڈل کے کیرسنگ کے قریب شدید لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ سڑک پر پانی کی تیز بہاؤ سے شدید کٹاؤ اور نقصان پیش آیا، جس کے نتیجے میں راستہ جزوی طور پر منقطع ہو گیا۔ اس صورتحال نے مقامی دیہاتوں کی آمد و رفت کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔
شولاپور ضلع کے چنچولی میں MIDC میں واقع کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ گہرے دھوئیں کے بادل اور لگاتار دھماکوں نے قریبی رہائشی علاقوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا، جس سے فضا انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ چتور پولیس نے اجتماعی زیادتی کیس میں ملوث مہیش کشور اور ہیمنت پرساد کو گرفتار کر کے عوام کے سامنے پریڈ کرایا۔ ملزمان تنہائی والے پارکوں میں خواتین اور جوڑوں کو نشانہ بنا کر لوٹ مار اور بلیک میلنگ کرتے تھے، بعض مواقع پر جنسی زیادتی بھی کی۔ یہ تینوں ملزمان مروکمبٹو پارک میں کم عمر دلت لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے سنگین جرم میں گرفتار ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو ہدایت دی ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو کھانسی اور زکام کی ادویات تجویز نہ کی جائے۔ یہ ہدایت اس وقت سامنے آئی ہے جب مدھیہ پردیش میں مبینہ طور پر کھانسی کے شربت سے بچوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ملی ہے۔ تاہم وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جانچے گئے نمونوں میں خطرناک کیمیکلز DEG یا EG شامل نہیں پائے گئے ہیں۔ کرنول ضلع کے دیورا گٹو میں دشہرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی سالانہ فیسٹیول میں افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ ہزاروں افراد کی موجودگی اور پولیس فورس کی تعیناتی کے باوجود لاٹھی بازی کے دوران کم از کم 2 افراد کی موت واقع ہو گئی، جبکہ تقریباً 80 شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور میر چوک پولیس نے غیر قانونی طور پر مختلف برانڈز کی شراب فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران 57.2 لیٹر یعنی 318 بوتلیں شراب برآمد ہوئی، جن کی مالیت 60,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد کا علاقہ فلک نما میں برسوں کے انتظار کے بعد بالآخر نیا ریلوے اوور برج عوام کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و انرجی پونم پربھاکر نے اس جدید برج کا افتتاح کیا۔ 52 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ یہ 360 میٹر لمبا پل ٹریفک کے دباؤ کو کم کرتے ہوئے عوام کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کرے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔